شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ تو جیسے کہ ہمارا جو ہے یہ جو بنیادی ایک جو سیگمنٹ ہے کہ آپ کے سوالات جو ہے وہ ہم تک آتے ہیں، ہم وہ میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کا کوئی ذریعہ حل جو ہے وہ میاں حضور سے ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ہماری جو ہے ایک مریضہ ہے، ان کا سوال ہے، انڈیا سے ہے کہ انڈیا سے خاتون ہے، پریگننٹ ہے 10 ماہ کی، لیکن ولادت نہیں ہو رہی، جسم بہت زیادہ پھولتا جا رہا ہے، اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ سورہ انشقاق کی پہلی 5 آیتیں 25 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کر پئیں اور تھوڑے سے گڑ کا ڈلی لے لیں، اس پہ 25 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور اس کو کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 دن میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا دوسرا سوال آج کا ہے کہ جادو جنات کے مریض کو اگر ولی اللہ کے مزار پر لے کر جائیں کہ ان کی برکت سے شفا مل جائے، تو کس طرح سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے؟ بالکل، بعض مزارات میں ایسی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ جادو جنات یا آصف وغیرہ کا علاج وہاں ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے مزارات ایسے ہیں کہ جیسے کہ حضرت شاہ یقی کی ہیں، وہاں ہوتا ہے، اور بھی اس قسم کے بہت سارے مزار ہیں۔ کراچی میں نوری بابا کا مزار ہے، عالم شاہ بخاری کا مزار ہے، اس طریقے کے مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی بہت مزار ایسے ہیں، ہندوستان میں تو کثرت سے لوگ ہیں اور جاتے ہیں وہ لوگ۔ اب یہ ہے کہ جب وہاں جایا جائے تو پہلے ختم شریف پڑھی جائے اور جو ان کو اسحال کری جائے، ان کی نظر کری جائے، اور پھر اللہ سے دعا کری جائے، ان سے استمداد کی جائے کہ اللہ مجھے ان بزرگ کی برکت کی وجہ سے اس مریض کو نجات دے اس مرض سے، اور وہاں حاضری لگوائی جائے اس کی، تو انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرا تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کا سوال ہے کہ سر میں جھنجھناہٹ رہتی ہے، اس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی، کوئی علاج تعلیم فرما دیں۔ اب سر میں جو جھنجھناہٹ رہتی ہے ان کو وہ کس وجہ سے رہتی ہے؟ کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ یا کوئی اور ہے، تو اس کی پہلے تشخیص کریں، ورنہ یہ کام یہ کریں کہ 15 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہر میں وہ کشمش چبا کے کھا لیں اور اس پانی کو پی لیں، 1 گلاس پانی کے اندر 15 دانے بھگو دیں اور اس کو کھائیں اور اس پانی کو پی لیں، اور اگر اس پانی پہ 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے دم کر لیں تو اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ میاں آٹزم ایک مرض ہے جو ویسٹ میں بہت پھیل رہا ہے، یو کے امریکہ میں بہت سارے بچے اس کا شکار ہیں، تھوڑا یہ ارشاد فرمائیں یہ بیسیکلی ہے کیا، کن وجوہات پر ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیونکہ میڈیکل میں ہے نہیں تو کیا علاج تجویز فرمائیں گے روحانی یا طبی طور پہ؟ اصل میں آٹزم جو مرض پھیل رہا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات تو اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کی غذائیں کیا ہیں، آئی نا سمجھ میں بات، اور ان کے جو بلڈ گروپ ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ اس کا شکار ہو جائے جی، اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اس پہ سورہ فیل روزانہ پڑھ کے دم کی جائے 21 مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایسے بچے کو 3 چیزوں کا استعمال بہت اچھا ہے: شہد، دودھ اور دار چینی۔ اب بچے کی عمر کے مطابق کم و بیش کی جا سکتی ہے یہ سب کچھ، اس کی عمر کے حساب سے کم و بیش کریں اس کو۔ مثال کے طور پر بچہ 1 سال کا ہے جی تو دار چینی جو ہے وہ 1 چٹکی کے قریب، یعنی کہ ایک 50 ملی گرام کے قریب ہو۔ اب
اسی حساب سے شہد تو اسی حساب سے دودھ میں ملا کے اس کو دیا جائے. صحیح. تو یہ سست کام کرتی ہے لیکن بہت اچھا کرتی ہے. صحیح. یعنی 1-2 سال تک کنٹینیو رکھیں. کنٹینیو رکھیں اس کے لیے ضرور.